ایسے فیصلے سپریم کورٹ کے کیا ایک اور رجیم چینج کی طرف تو یہ حالات نہیں جا رہے؟ دیکھیں اب اس میں یہ تو نہیں کہہ سکتا کہ رجیم چینج تو ہونی اب مجھے مشکل ہی لگ رہی ہے، اور مجھے نہیں لگ رہا کہ کوئی رجیم چینج ہوگی، لیکن سپریم کورٹ ہے، ٹھیک ہے، وہ فیصلے دے رہے ہیں، وہ ان کی مرضی ہے، وہ قانون کو زیادہ بہتر سمجھتے ہیں، وہ جو چاہے وہ فیصلہ دے دیں۔ تو اس میں یہ ہے کہ مجھے پسند ہو یا نہ پسند ہو، آئین کی بائنڈنگ ہے کہ ہم نے ان کو ماننا ہے، تو ماننا تو پڑے گا، ماننا پڑے گا، وہ اچھا لگے یا نہ لگے۔ مجھے 100 اختلاف ہو، جیسے ابھی آپ نے اسپیشل سیٹوں کا کہا، میں یہ اگر کہوں کہ نہیں جی یہ فیصلہ غلط ہے یا اس طرح نہیں ہونا چاہیے تھا، اس طرح ہونا چاہیے تھا، لیکن پھر بھی اس کو امپلیمنٹ تو کرنا پڑے گا۔ اور اگر اس میں سے الیکشن کمیشن کوئی رستہ نکالتا ہے، انہوں نے اپنے آئینی ماہرین بٹھائے، اس پہ ڈسکس کیا، ان کی کوئی اور رائے ہے، تو پھر بھی وہ رائے جائے گی تو سپریم کورٹ میں ہی نا۔ اس رائے کو یا تو وہ سپریم کورٹ سے منا لیں یا دوبارہ اس پہ پھر سپریم کورٹ نے کہا تو لیٹ ضرور ہو جائے گا، ماننا تو پڑے گا نا۔ بالکل صحیح، اس سے کام تو نہیں چلے گا۔ بالکل بالکل، یہ اچھے معاشروں میں ہونا چاہیے، جو اچھے معاشروں کی نشانی ہوتی ہے، اداروں کے فیصلوں کو ماننا۔ ابھی آپ نے کچھ دیر پہلے کہا کہ جب انتخابات ہوئے تو آپ لوگوں نے تحریک انصاف کو کہا تھا کہ آئیں ہم مل کر حکومت بناتے ہیں، وہ پی ٹی آئی نہیں مانی تھی۔ تو اب اگر ان کو مخصوص نشستیں سپریم کورٹ کے فیصلے کے مطابق جو ملنی چاہیے اب مل جاتی ہیں، حکومت بنانے کی پوزیشن میں تو آ جائیں گے وہ، تو کیا پاکستان پیپلز پارٹی دوبارہ سے تحریک انصاف کے ساتھ مل کر حکومت بنانا چاہے گی؟ دیکھیں اس میں بات یہ ہے نا کہ فیصلہ تو ایک ہماری پارٹی کا سسٹم ہے، سی نے کرنا ہے۔ جو بھی ہماری رائے ہوگی، لیڈرشپ سمجھے گی، وہ سمجھے گی کہ گورنر سے مشاورت کرنی ہے تو مجھے بلا لیں گے، اگر وہ سمجھیں گے مشاورت کی ضرورت نہیں ہے، باقی 2-4-10 سینئرز بیٹھ جائیں گے، مشاورت کریں گے، اور وہ سمجھیں گے کہ اس پہ کوئی ہمیں سوچنا چاہیے تو سی میں جائیں گے۔ آپ سے مشورہ کریں تو کیا مشورہ ہوگا آپ کا؟ دیکھیں اگر میرے سے مشورہ کریں نا تو میں نے تو آپ کو پہلے کہا کہ میں تو دیہاتی آدمی ہوں، اور میں تو کہتا ہوں جو ایک دفعہ تیر کمان سے نکل جائے وہ پھر واپس نہیں آتا۔ اب نون لیگ کے ساتھ کولیشن ہم نے بنائی ہے تو ہم نے آخری حد تک کوشش کرنی ہے کہ یہ کولیشن گورنمنٹ چلے، اور ان 6 مہینوں میں کم از کم ہم نئے کسی تجربے کے متحمل نہیں ہو سکتے۔ 6 مہینے تو ہو گئے، 6 مہینے ہو گئے ہیں نا، وہی میں کہہ رہا ہوں نا کہ 6 مہینوں میں ہم کسی نئے تجربے کے متحمل نہیں ہو سکتے کہ ہم کہیں کہ نہیں، اور یہ کوئی شغل تو ہے نہیں۔ یہ کوششیں ویسے ہوئی ہیں دوبارہ پی ٹی آئی کے ساتھ مل کر بنانے کی؟ میرے علم میں نہیں ہے، میرے علم میں نہیں ہے۔ دیکھیں نا شغل تو ہے نہیں، ملک کا مسئلہ ہے کہ ہم ایک سے کریں اور پھر کہیں نہیں اب تو نہیں، اب فلانے سے، اور پھر 6 مہینے ان سے لگائیں، کیونکہ پاور ہمارے پاس ہے، ہم جس کے ساتھ جائیں گے وہی گورنمنٹ بنائے گا تو ہم کریں۔ جب ہمیں تو ذاتی کوئی خواہش نہیں ہے، ہم کوئی بلیک میلنگ نہیں کرنا چاہتے، ہم کوئی آؤٹ آف دا وے فیور نہیں لینا چاہتے، ہم صرف چاہتے ہیں کہ سیاسی نظام سٹیبل ہو، ملک سٹیبل ہو اور ملک بہتری کی طرف جائے۔ تو میرے خیال کے مطابق اب اگر پی ٹی آئی ہمیں کہے کہ ہمارے ساتھ بیٹھیں، میری ذاتی رائے، اگر لیڈرشپ نے میری رائے ایک جو ہے وہ چھوٹی مانگی، اور ایک چھوٹی سی چیز ہے اس پوری پارٹی میں، اور میری رائے اگر سنی تو میں بالکل اس پہ جو ہے کسی طرح اس کے حق میں نہیں ہوں کہ پی ٹی آئی کے ساتھ مل کے موجودہ صورتحال میں ہم نون لیگ کو چھوڑ کے پی ٹی آئی کے ساتھ مل کے گورنمنٹ بنائیں۔ تو نون لیگ کو کب تک ٹائم دینا ہے آپ لوگوں نے؟ نون لیگ کو دیکھیں نا، ہم آپ کی وساطت سے، آپ کا شکریہ کہ آپ نے چلیں ہمیں بات کرنے کا موقع دیا، تو ہم انہیں بار بار سمجھا رہے ہیں کہ سروائیول آپ کی بھی نہیں ہے، سروائیول ہماری بھی نہیں ہے۔ تو جو لکھ دیا ہے اس کو پڑھیں، اور کم از کم ہمیں کہنے کا اتنا موقع تو دے دیں کہ ہم کہیں نہیں 10 چیزیں لکھی ہوئی تھی جو پہلے والی تھی وہ ہو گئی ہے، ایک ہو گئی ہے 6 مہینے میں۔ کیا میں کہہ رہا ہوں ایک بھی نہیں ہوئی ہے ابھی تک، تو ایک بھی نہیں ہوئی۔ میں یہی کہہ رہا ہوں نا، میں نے بہت ساری جگہ پہ یہ کہا کہ وہ کمیٹیز کی جو میٹنگ ہوئی، آج تک نون لیگ اور ہمارا وہ جو چیزیں لکھی ہوئی ہیں اس میں سے ہمارے حصے میں جو آیا ہے ہمارے لوگوں کے، میں اس میں نہیں تھا، میرے حصے میں وہ بھی نہیں آیا، جو اس کمیٹی میٹنگ میں پرائم منسٹر ہاؤس میں تھے یا آفس میں تھے، ایک چائے کا کپ اور ایک بسکٹ ان کے حصے میں آیا ہے۔ بس آج تک نون لیگ کے روادار ہم اتنے ہی ہیں۔ دیکھیں نا، اب جب ہماری کولیشن گورنمنٹ تھی 2008 سے 13 تک، ہم نے اس کولیشن میں جس کے ساتھ جو کمٹمنٹ کی وہ پوری کی۔ اچھا، اور اگر اس وقت آپ غور کریں، لیکن پھر بھی ایم کیو ایم ناراض ہی رہتی تھی، آپ نہیں ناراض رہتی تھی، لیکن اس حال میں ہماری اکثریت نہیں تھی،
ہم سنگل لارجسٹ پارٹی بھی نہیں تھے اور ہم نے 5 سال اس گورنمنٹ کو چلایا، ناراضوں کو راضی کیا، اور بہت ساری قانون سازی اور بہت ساری چیزیں ایسی ہوئیں جو اس اسمبلی ہال کے اندر کنسنسس سے ہوئی۔ تو اس کا کیا حل ہے پھر؟ 1 سال اور دیکھیں گے آپ لوگ؟ لیکن اس کا حل یہی ہے نا، جیسے میں نے آپ کو بتایا کہ کتنے ٹائم تک ایک صبر کا پیمانہ ہوتا ہے نا، 6 مہینے اور گزر جائیں گے، سال اور گزر جائے گا، اس سے زیادہ تو پھر کیا ہوگا؟ پھر اس کے بعد ہمیں جو ایک دیکھیں نا، ہمارے پاؤں میں جو بیڑیاں ہیں نا وہ صرف ایک ہی ہیں، جو میں پہلے آپ کو بتا رہا ہوں۔ میری رائے سے آپ اتفاق، خالصتاً عوامی بیڑیاں ہیں یا کہیں اور کی مجبوری ہیں؟ خالصتاً عوامی بیڑیاں ہیں اور خالصتاً ملک کی، کہیں اور کا پریشر نہیں ہے؟ دیکھیں کوئی پریشر نہیں ہے، سارے ہمارے اپنے ہیں، ہم سب سے بات چیت کر سکتے ہیں، ہم اپنی بات ان کو بتا سکتے ہیں۔ نون لیگ کیوں یہ کہتی ہے کہ حکومت بنوائی اور ہم سے بنوائی گئی؟ ہم ان کی سن سکتے ہیں۔ دیکھیں کوئی کسی سے زبردستی نہیں بنوا سکتا۔ نون لیگ اگر نہ گورنمنٹ بناتی تو کیا ہوتا؟ کون زبردستی سے پرائم منسٹر کی سیٹ کے پہ یا چیف منسٹر کی سیٹ پہ انہیں بٹھا سکتا تھا؟ انہوں نے بنائی تو بنوائی کسی نے نا، وہ نہ بناتے تو کون انہیں زبردستی سے کر سکتا تھا؟ لیکن بنوائی گئی نا۔ نہیں بنوائی کیسے گئی؟ دیکھیں انہوں نے خود اپنے آپ کو پیش کیا۔ پرائم منسٹر تو نواز شریف بننا چاہتے تھے، یہ تو ان کا دیکھیں نا اپنا ان کا ذاتی معاملہ ہے نا، اندرونی معاملہ ہے، وہ تو انہوں نے ڈیسائیڈ کرنا ہے نا، ہمیں اس سے کوئی سروکار نہیں ہے۔ ہمارا الائنس ہے نون لیگ کے ساتھ، وہ جس کو مرضی ادھر سے نامینیٹ کرتے، میاں نواز شریف صاحب کو کرتے، ہم ان کو بھی ویلکم کرتے۔ کہیں یہ وجہ تو نہیں ہے کہ آپ لوگوں کا اتحاد کرنا اس لیے بھی ایک مجبوری تھی جو نون لیگ کا خوف ہے؟ رانا ثناء اللہ بڑی بات، رانا صاحب یہ بات کر چکے ہیں کہ جس حد تک ہم سے کوشش ہوئی ہم عمران خان کو جیل میں رکھیں گے، عمران خان کو جیل سے نکالنے کا مطلب ہے کہ ہم سارے اندر چلے جائیں۔ تو کہیں یہ خوف تو نہیں ہے؟ یہ بھی ایک ہو سکتا ہے اتحاد کرنے کی ایک لوگوں کی، آپ لوگوں کی مجبوری؟ دیکھیں بات یہ ہے نا کہ جب ہم نے کیا کچھ نہیں ہے تو ہم کیوں جیل چلے جائیں گے؟ نون لیگ کو کیوں خوف ہے پھر؟ یہ اب یہ تو پھر وہی بتا سکتے ہیں نا، میں ان کا کیا بتاؤں گا؟ آپ لوگوں کو کوئی ایسا ہمیں کوئی خوف نہیں ہے، ہمیں بالکل کوئی خوف نہیں ہے، جو مرضی آ جائے۔ ہمارے ساتھ یہ سارا کچھ ہوتا رہا ہے اور ہم بڑی عزت اور بڑے وقار کے ساتھ جو ہے دوبارہ ابھر کے جو ہے سامنے آئے ہیں۔ ہمارے ساتھ یہ کبھی نہیں ہوا کہ کوئی اس کی وجہ سے خدا نہ خواستہ ہم بالکل ہی بیک آؤٹ ہو گئے اور یا کوئی مشرف دور میں ہمارے ساتھ ہوا، ضیاء الحق دور میں ہوا، ہم تو اس چکی سے پیستے ہوئے، اور نون لیگ کے دور میں بھی ہوا، جب میاں نواز شریف صاحب پرائم منسٹر تھے اس وقت بھی ہوا ہمارے ساتھ، آصف علی زرداری صاحب کے ساتھ اس وقت ہوا، ان کے ساتھ جو کچھ ہوا، تو ہمیں اس میں کوئی نہیں ہے۔ اور پنجابی سے آخنے نا کہ پیٹے پیڑ انہوں نے جنہ کھا دیا گاجرہ، گاجرہ کوئی نہیں کھا دیا، اسی بالکل سامنے ہیں، جنہوں نے گاجریں کھائی ہے لگتا ہے پھر انہیں کو ہوگا، ہمیں کیا ہے، ہمیں تو کوئی ایشو نہیں۔ صحیح ہے، پروگرام بالکل تھوڑا سا وقت رہ گیا۔ مریم صاحبہ سے کتنی آپ کی اب تک ملاقاتیں ہو چکی ہیں؟ وہ میرا خیال ہے ادھر 1 آدھی دفعہ سے زیادہ تو نہیں آئی ہیں؟ وہ غالباً 2 دفعہ آئی ہیں، میں 2 یا 3 دفعہ آئی ہیں۔ ایک حلف برداری کی تقریب تھی، ہاں جی، اور دوسری 2 دفعہ بھی حلف برداری کی تقریب تھی، اور فون پہ میری ان سے بات ہو جاتی ہے۔ میں مطلب کیوں کہوں، جب ایشو ہوتا ہے میں ان سے فون پہ بات کر سکتا ہوں، اور ایک اچھا ریلیشن شپ ہے، میرے لیے بہت قابل احترام ہے، میری بہنوں کی طرح ہے، اور مجھے کوئی ایشو نہیں ہے۔ میں کوئی اپنی، آپ ان کی گورننس سے مطمئن؟ میں دیکھیں نا، میں مطمئن ہوں یا نہ ہوں، ابھی بہت شروعات ہے نا، مجھے 2.5 مہینے ہوئے ہیں، اور میں کسی طرح بھی دیکھیں، جیسے میری پارٹی کی پالیسی ہے، میں نے آپ کو بتایا، میں اپنی طرف سے کوئی نیگیٹو رول یہاں لاہور میں بیٹھ کے نہیں ادا کرنا چاہتا کہ میری وجہ سے انہیں تکلیف ہو۔ ایمانداری کی بات میں دل سے کر رہا ہوں، کوئی اس میں وہ بات نہیں ہے۔ میں سیدھا آدمی ہوں، دیہاتی آدمی ہوں، میرے جو منہ میں ہوگا وہی میرے اندر ہوگا۔ کبھی یہ نہیں ہوگا کہ میں منہ سے بین کہوں گا اور اندر سے میں جو کچھ اور کروں گا، وہ کبھی نہیں۔ جب میں اس سٹیج پہ پہنچوں گا، جب یہ سمجھوں گا، تو پھر اوپنلی بالکل میں اس پہ کروں گا۔ ابھی آپ انہیں وقت دے رہے ہیں؟ میرا خیال ہے دینا چاہیے۔ اس میں جب ہتک عزت کا بل لایا جا رہا تھا تو آپ کی یہ ذمہ داری نہیں بنتی تھی کہ آپ اپنا باہر جانا ڈیلے کر دیتے؟ آپ نے تو میدان کھلا چھوڑ دیا اور ہمارے حق کو آپ نے سلب ہونے دیا۔ نہیں، آپ کا حق سلب بھی نہیں ہوا پوری طرح۔ دیکھیں، آپ سے میں نے میٹنگز بھی کی، یہاں پہ ہی کی، میں اس پہ کہتا ہوں ہتک عزت کا جو بل ہے اس کو ڈیل بڑا ہی نالائکی سے کیا گیا، اس میں کوئی ایشو نہیں ہے۔ آپ کی طرف سے یہ بالکل نہیں ہے کہ یہ بل نہ ہو۔
اگر میرے سامنے آپ کے لوگ جو ایکشن کمیٹی تھے وہ آتی اور وہ کہتی کہ جی اس طرح کا کوئی بل بھی نہیں ہونا چاہیے، تو میں آپ کے سامنے آج کہتا کہ آپ نہیں کر. آپ نے کہا بل ہونا چاہیے، لیکن اسٹیک ہولڈرز کو بٹھائیں، جن کے بارے میں بل لے کے آ رہے ہیں ان سے مشاورت تو کریں. بالکل اس میں 2 شقیں ہیں، ان پہ ہم سے بات چیت کریں اور اس میں کنسنسس بلڈ کریں، ہماری بات سنیں، اپنی بات ہمیں سنائیں. آپ کی یہی بات تھی اور یہی بات میں نے ادھر کنوے بھی کی، انہیں بتایا بھی اور اس پہ سارا کچھ ہوا بھی، اور میرے سے یہ وعدہ بھی کیا گیا کہ ہم اس پہ میٹنگ کر کے دوبارہ اس کو ریکنسیڈر کرتے ہیں. لیکن ایسا نہیں ہوا. میں نے 24 کو جانا تھا، میں 4 کو گیا، میں اس بل کو رکھ کے بیٹھا رہا. اب اس کے بعد یہی تھا بل واپس جاتا 10 دن بعد پھر اس میں آٹومیٹکلی ہو جانا تھا. لیکن اس کو اگر بہتر طریقے سے ڈیل کیا جاتا تو وہ مسئلہ حل ہو سکتا تھا. اس میں جو سوشل میڈیا کے حوالے سے چیزیں ہیں نا، اب ٹائم نہیں ہے، آپ کا آخری سوال ہے، ان کو بہتر کرنے کی ضرورت ضرور ہے. میں آپ کے الیکٹرانک میڈیا کے حوالے سے یہ نہیں آپ کے منہ پہ بیٹھا ہوں، آپ کی طرف سے بڑی ذمہ داری کا مظاہرہ ہوتا ہے. آپ چیزوں کو میرا خیال ہے 10 دفعہ چیک کرتے ہیں اور پھر اس کے بعد ٹیکر چلاتے ہیں. سوشل میڈیا پہ کوئی بیریئر نہیں ہے، لیکن سوشل میڈیا پہ جو مرضی ہے آپ کر دیں، کوئی پوچھنے والا نہیں ہے. مادر پیدر آزادی تو کسی معاشرے میں ہوتی نہیں ہے، ہونی بھی نہیں چاہیے. لیکن ایسا بھی نہیں ہے کہ آپ ہم لوگوں کے ہاتھ پہ باندھیں، وہ بھی نہیں ہونا چاہیے. جو یہ کوشش کی ہے انہوں نے، جو میرے پہ جو خرابی ہے اگر وہ آپ پوائنٹ آؤٹ نہیں کریں گے تو میں ٹھیک کیسے ہوں. بالکل.